اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹی اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16واں روزہ ہے اور دورہ حدیث میں اس موضوع پر آج بات ہوگی وہ ہے نماز، یعنی کہ نماز میں کل ہم نے نفلی نمازوں کی اہمیت کو دیکھا، تو آج ہم فرض نمازوں کی نہ صرف اہمیت کے اوپر بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، بلکہ فرض نمازوں سے متعلق جو کچھ عملی ہم برکاتی عمل کرتے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ ایمان والیو یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر اور اللہ رب العزت کے اوامر کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو پورا کرنے کے لیے سب سے جو اہم اور بنیادی عمل جو ہے وہ ہے نماز، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فیض لینا ہے، قرب لینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پہ جو چلتے ہیں وہ اگر دیکھیں تو نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ تو نماز ایک بہترین عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم حاصل کرنے کا۔ تو ایمان والیوں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں نماز کے حوالے سے کیا چیزیں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ معذرت جی، حوالہ تھوڑا سا سورہ بقرہ ہے، عنکبوت نہیں ہے، یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ ابراہیم، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، یعنی کہ کوئی چیز دے کر نیک عمل خریدے جائیں، اس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی تمہارا کوئی دنیاوی دوست تمہیں اپنے نیک عمل نہیں دے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی، وقال اللہ تعالی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، اے ہمارے رب اور میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وقال اللہ تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الى وسط اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز یعنی کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے لیے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ ایمان والی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المومنون میں، وقال اللہ تعالی والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ ایمان والیوں بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی حفاظت یعنی کہ پابندی کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو اور خرید و فروخت اور اسی طرح جو دوسرے مشاغل ہوتے ہیں چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ سکو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیا تلاوت کی، اس سے ایک بات تو آپ کو واضح ہوگی کہ بار بار ذکر کس کا تھا؟ نماز کا۔ آئیے دور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ کتنے؟ 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دینا یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز حج کرنا اور 5ویں چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ There are 5 foundations of Islam، 5 بنیادیں ہیں جو اسلام کی ہیں اور انہی کے اوپر سارا اسلام کھڑا ہے، یہ بنیادیں۔ ایمان والیوں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ ایک نوجوان اجنبی کی شکل میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے، کیا اسلام یہ ہے کہ تم دل اور زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد کہا نماز پڑھو، پھر فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، پھر فرمایا حج اور عمرہ کرو، پھر فرمایا جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، پھر فرمایا وضو کو پورا کرو، پھر فرمایا اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ یعنی یہ جتنے اللہ کے نبی نے اعمال بتائے، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، عمرہ، اللہ توحید اور رسالت کی گواہی، جب یہ میں تمام اعمال کر لوں تو پھر کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. کہ وہ تو جبرائیل تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال انسانی شکل میں انہوں نے کیے. تو ایمان والیوں اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی ذکر نماز کا برحال کیا گیا ہے. ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور راوی ہیں حضرت عبادہ بن سامت. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجود اطمینان یعنی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے نماز، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے. اس کی ضرور کیا فرمائیں گے؟ مغفرت فرمائیں گے. اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. چاہے تو معاف فرمائے چاہے تو عذاب دے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. مغفرت کا وعدہ اس سے ہے جو اس کا نماز کا اچھے سے اہتمام کرے گا، اس کا ادب اور احترام کرے گا، اس سے مغفرت کا وعدہ ہے. ایمان والیوں، حضرت ابو قتادہ بن ربیع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں. کیا؟ اور وہ حدیث قدسی یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، لیکن الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا تو اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. ان نمازوں، ان 5 فرض نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے. آج کون سی نمازوں کا؟ کل کے درس قرآن میں، کل کے دورہ حدیث میں ہم نے کس کا ذکر کیا تھا؟ نفلی عبادات، نفلی. اور آج ہے فرض نمازوں کی اہمیت اور ان سے متعلق کچھ چیزوں کا ذکر. ایمان والیوں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا تو اس کو میں کہاں پر داخل کروں گا؟ جنت میں داخل کروں گا. اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو میں اس کو معاف کروں چاہے تو میں اس کو سزا دوں. یہ میرا معاملہ ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری میرے پر نہیں. میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کے ساتھ ہے جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرے گا، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے گا. اس کی جو جزا دینی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میری ذمہ داری ہے. اور جو اس چیز کو نہیں کریں گے، اہتمام نہیں کریں گے، ان لوگوں کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو میں سزا دوں چاہے تو میں ان کو معاف کر دوں. ایمان والیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ایک شخص نے کہ فلاں شخص رات نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی وہ چوری کرتا ہے. رات بھر وہ عبادت کرتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ چوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو برے کام سے جلد ہی عن قریب ہی روک لے. اتنی برکت ہے یہ نماز کہ اس کی نماز اس کو عن قریب ہی، وہ برائی میں مبتلا ہے، چور ہے وہ، لیکن وہ رات بھر عبادت بھی کرتا ہے. تو جب اس کی ابتدا اچھی ہے، انسان جب برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو جو لوگ اپنے ساتھ اچھائیوں کا پلڑا بھی پکڑے ہوتے ہیں نا تو یاد رکھیں وہ پھسلتے نہیں ہیں، وہ پھر گرتے نہیں ہیں، ان کی وہ نیکی ان کو سنبھال لیتی ہے. تو اگر وہ رات بھر عبادت کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب اس کی وہ نماز اس کو برائی سے روک لے گی.
ایمان والیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا کون سے وقت میں زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتی ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصہ میں جب ہم تہجد گزاری کے لیے شب بیداری کرتی ہیں یا ہم تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایمان والیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ کل ملا کے کتنے بن گئے؟ 99 یعنی کہ 99، یہ 99 بن گئے۔ اور 100 کی گنتی پورے کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جال کے برابر۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو تسبیح فاطمہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی یہ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ اس کی اور بھی بڑی برکات ہیں، دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے، رات سونے سے پہلے اس کی بڑی فضیلت ہے، نمازوں کے بعد پڑھنے میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اسے کون سی تسبیح کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ ایمان والیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف ایک چیز ہی روکے ہوئے ہے اور وہ ہے موت۔ یعنی کہ صرف موت اس کو جنت میں جانے سے روکتی ہے، باقی اس کا داخلہ کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ کون سا شخص؟ جو اپنی فرض نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی۔ تو چونکہ آج میں نے پہلے شروع میں بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آج فرض نمازوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو چند چیزیں ہم فرض نمازوں میں کچھ بہنیں تو کرتی ہیں، کچھ بیٹیاں کرتی ہیں، اور کچھ آج کا دورہ حدیث سن کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کر لیں گی۔ تو آج انہی کا ذکر کرنا ہے کہ فرض نماز اور اس کے ساتھ جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں ان کی کیا ہمیں کیا سزا ہے، کیا ہمیں اس کی نہ پڑھنے کی کیا سزا ہے اور پڑھنے کا کیا ثواب ہے، وہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ امام والی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، کون سی نمازیں؟ جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد کیا ہے؟ ایمان والیوں، یہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈے کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے، جب ہم فجر ادا کرتے ہیں تو ہم سوئے ہوتے ہیں نا اس وقت میں، تو نیند کے غلبے کی وجہ سے ہم جب فجر پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز ہم اپنے کاروباری معاملات میں یا گھریلو معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو اس چیزوں کو چھوڑ کر پڑھنا ایک مشکل بات ہوتی ہے۔
اس لیے ان نمازوں کی برکت بہت زیادہ ہے، فجر اور عصر کی، اور ٹھنڈی نمازیں ان کو بولا گیا ہے۔ لہٰذا ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً جو یہ 2 نمازیں ٹھنڈی نمازیں جن کو کہا گیا کہ جو یہ 2 پڑھیں گے یقیناً وہ باقی 3 کا بھی اہتمام کریں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے حدیث سے کہ 2 ہی نمازیں پڑھو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخلہ تو 5 پر ہے، لیکن ان کی اہمیت